العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی و رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، اب ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہی وہ عظیم ماہ مبارک ہے کہ جس کی 18 تاریخ کو تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بنت حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر نبی علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اس لیے وہ اپنی والدہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی رشتہ دار ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے، اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول فرمانے کے بعد جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ آپ نے صرف نمازوں پر توجہ نہیں دی، یہ نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے
اب صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنی، خالی یہ نہیں کیا، تسبیحات خالی نہیں پھیری، وظائف نہیں کیے، خالی قرآن مجید کی تلاوت نہیں فرمائی، خالی تہجدیں نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو وہ دین کا علم سیکھتا بھی تھا، آگے سکھاتا بھی تھا۔ یہ اصل اسلام ہے۔ آج کے پرفتن دور میں اللہ کے گھر کو بات کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ خوش نصیب ہے کہ جو مسجدوں میں آ کر اللہ کے گھر کو بات کرتے ہیں، کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، اور جس کو وہ توفیق دے دیتا ہے وہ اس کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، جو برائی والے کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن شکر اس بات کا کرنا چاہیے، مولا تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے برائی سے دور رکھ کر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب سے بڑا اس کا شکر۔ اور پھر نماز پڑھ لی، مسجد میں آ گئے، کیا اسلام ہمیں یہاں تک حکم دیتا ہے کہ آؤ مسجد میں آؤ، نماز ادا کرو، کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ اور پھر آرام سے سو جاؤ؟ کیا اسلام اس کو حکم دیتا ہے؟ نہیں۔ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، سارے اعمال اپنے لیے کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ نیکی والے اعمال تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کیا رب کائنات کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اگر رب ذوالجلال کے لیے ہم کچھ کرنا شروع کر دیں، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولایت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ لیکن کب ولایت کا مرتبہ ملے گا؟ کب؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے دین کا کام کریں گے۔ اس کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے۔ نمازیں پڑھنا اچھی بات ہے، سارے عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ بھی رکھا، آپ نے جنازے بھی پڑھے، آپ نے غریبوں کو کھانا بھی کھلایا، بیواؤں کے ساتھ محبت بھی کی، رات کو آخری پہر اٹھ کر گریہ زاری بھی کی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، جہاد بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ یہ سب سے بڑا کام، اور تبلیغ وہ کرے گا جس کے سینے میں دین کی محبت ہو۔ اپنے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ دین کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پڑھنا شروع کر دیں گے۔ روز کی ایک حدیث پڑھیں، مہینے کی 30 حدیثیں بنتی ہیں، اور جو ایک حدیث پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اس کا چہرہ بھی تر و تازہ فرما دیتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ آج کے پرفتن دور میں، جب کہ لوگ جو ہے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، جب کہ لوگوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پیچھے والے کھڑے ہو جائیں، پیچھے والوں سے پوچھ لیں کتنے لوگوں کو نماز جنازہ آتی ہے، خود ہی دیکھ لیں۔ چند بندے ہوں گے جن کو نماز جنازہ صحیح آتی ہوگی، ویسے نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی۔ اور 25 سال نوجوانوں کی عمر ہے، 25 سال۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بتائیں غسل کیسے کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے کیا جاتا ہے۔ تو بتائیں جس نے 25 سال ناپاکی کی حالت میں گزار دی ہے، پھر اللہ ان سے کیسے راضی ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے۔ جب تک دین کے قریب نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسلام کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، اور کیا ہوا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ کی دعوت سے 10 مبشرہ کے 5 صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، جن کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں سے 5 صحابہ نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول فرمائے۔ اتنی بڑی تبلیغ، وہ کون تھے؟ نمبر 1 امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول فرمایا۔ دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 صحابہ تھے، اور کس انداز سے تبلیغ کرتے تھے؟ ایسی میٹھی گفتگو، ایسے حکمت برے انداز سے تبلیغ فرماتے تھے کہ آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ہمارا تو حال ہی ہو رہا ہے، کوئی نماز صحیح نہ پڑھتا ہوگا، صحیح نماز پر، ہاں جی میں ہی بڑا بڑا نمازی ہے۔ ہمارے ادھر نگینہ مسجد میں درس دے رہا تھا، تو ایک بچہ تھا کوئی 20-25 سال کا، اس نے شاید ایک سجدہ چھوڑ دیا، تو ساتھ ایک بابا بیٹھا تھا، او رولا پانا شروع کرتا، او تیری نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھ۔ بندہ پوچھے اگر اس نے ایک سجدہ چھوڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نوجوان مسجد میں آیا ہے، اس سے پیار کرو، محبت کرو، اسے پیار سے ایک سائڈ پر جا کر کہو پیارے بھائی، پیارے بچے، آپ کا ایک سجدہ رہ گیا، دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے بتائیں، جب 25 بندوں نے 20 بندوں نے اس کی یہ سنی ہوگی بات، تو کیا وہ نوجوان مسجد میں آئے گا؟ سب سے پہلے ہم خود مجرم ہیں۔ یہ جو بچے ہمارے محلے کے مسجدوں میں نہیں نہ آتے، ہم خود مجرم ہیں۔ بچہ پیچھے تھوڑا سا شور کر دیں تو نمازی جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو بچے نے کیا لینے آنا مسجد میں؟ نہیں، ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ تو جب ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، جب وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، جب وہ بچوں کو سلام فرماتے تھے، تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں ہرگز بچوں کو مسجد سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچہ مسجد میں آ جائے، سب سے پہلے نمازی کو چاہیے اس بچے سے محبت کریں، اس کا حال پوچھیں، اسے ہاتھ ملائیں، سلام کریں، اس کا حال چال پوچھیں، اس کے گھر والوں کا حال چال پوچھیں۔ جب بچے سے پوچھیں گے، محبت کریں گے، تو بچہ اپنے گھر والوں کو جا کر بتائے گا، ابا جی مسجد میں تو بڑے حسن اخلاق والے لوگ رہتے ہیں، بڑی محبت والے لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت کرنے والے مسجدوں میں ہیں۔ وہ پھر 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھے گا۔ اگر چاہتے ہیں بچے مسجدوں میں آئیں، بچوں سے یہ مسجدیں پڑھ جائیں، تو بچوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں تبلیغ فرماتے تھے۔ قریش نے یہ تجویز کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک آدمی لگا دیا جائے، تاکہ وہ کیا کریں، انہیں اپنی گرفت میں لے لیں، انہیں دوبارہ واپس لے آئیں، اسلام سے دور کر دیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے قریش نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو لگایا۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا تم میرے پاس آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کس چیز کی دعوت دینے آئے ہو؟ کہنے لگے لات اور عزیٰ کی دعوت دینے آئے ہیں، لات اور عزیٰ الہ ہے، اس کی دعوت دینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، کوئی اس کو کوئی غلط بات نہیں کہی، کوئی گالی گلوچ نہیں کی کہ میں تو وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، تو مجھے لات کی عبادت کرنے کے لیے آ گئے ہو، اس کی دعوت دینے کے لیے؟ کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ نے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے فرمایا اچھا طلحہ یہ بتاؤ، تم مجھے لات اور عزیٰ کی دعوت دینے آئے ہو، یہ سب سے پہلے بتاؤ یہ لات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارا الہ ہے۔ فرمایا عزیٰ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے الہ کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لات تمہارا الہ ہے، عزیٰ تمہارے الہ کی بیٹی ہے، تو یہ بتاؤ اس کی بیوی کون سی ہے؟ بڑی حکمت سے فرمایا لات تمہارا الہ ہے، عزیٰ تمہارے الہ کی بیٹی ہے، تو یہ بتاؤ لات کی جو ہے بیوی وہ کون سی ہے؟ اس پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، جواب نہ آیا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں سے پوچھا، انہیں بھی جواب نہ آیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا طلحہ سنو، اولاد ماں باپ کے جن سے ہوتی ہے، اور جو ہمارا رب ہے وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق اور مالک ہے،
وہی رازق ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اسی نے آسمان بھی بنائے ہیں، زمین بھی اسی نے بنائی ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ آؤ طلحہ، میں تمہیں اس خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اقرار کا پیغام دیتا ہوں۔ جب آپ نے بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی، حکمت سے گفتگو فرمائی، دلائل سے گفتگو فرمائی، تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھیے، میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کتنی محبت بھرے انداز سے گفتگو فرمائی، کوئی گالی گلوچ، کوئی غلط بات، کوئی فتوے کچھ نہیں کہا، بلکہ محبت سے، حکمت بھرے انداز سے، دلائل سے گفتگو کی، تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، اور یہی طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہو گئے۔ اتنی عظیم صحابی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے تھے تو کفار جو تھے انہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب امیہ نے سنا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ کیا کرتا تھے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے، اے ہمارے سردار بلال، اتنی عظمتوں والے، کفار کیا کرتے تھے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دیتے، اور وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں کھینچ کر جو ہے وہ کھینچتے لے جاتے، مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں کھینچتے تھے۔ آج کسی کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جائے اسے، تو بتاؤ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی وہ حیثیت میں ہوگا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کس لیے یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ کس لیے یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، چاہے وہ معاشی تنگی آ جائے، چاہے کوئی وصال کی تنگی آ جائے، وصال کی پریشانی آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، رب نو ساڈا کاٹ لباس۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، انہوں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہمیں آج تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ اس رسی کا نشان ان کے گلے میں پڑ جاتا تھا۔ گرم گرم پتھر بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پاک پر رکھے جاتے تھے، دھوپ میں انہیں بٹھایا جاتا تھا۔ بھائی کوئی دھوپ میں بیٹھ سکتا ہے؟ جتنی گرمی پڑ رہی ہے، 47 ٹمپریچر ہے، آج تو چلو کم ہے، جو کل پرسوں ٹمپریچر تھا، پیچھے ٹمپریچر تھا، بتائیں دھوپ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ گرمی، سخت گرمی میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے، بھوکھا رکھا جاتا ہے، لیکن ساری تکلیفیں بلال رضی اللہ عنہ قبول کر رہے ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑ رہے۔ اور یہ امت کو سبق دیا کہ جب بندہ دین کے راستے پر چلتا ہے تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، لوگ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ فتنے پھیلاتے ہیں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ جب دین کے راستے پر چلو اور تکلیفیں آ جائیں تو تکلیفوں کی وجہ سے دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا، تکلیفوں کی وجہ سے مسجد میں آنا نہیں چھوڑنا، لوگوں کے فتنوں کی وجہ سے نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑنی، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ جو دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جو پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، اذیتوں کے بعد بھی دین پر استقامت رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت بھی فرماتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے سر کے بال کھینچے جاتے، گردن مروڑی جاتی، گرم پتھروں پر انہیں لٹایا جاتا، آگ کے انگاروں پر بھی انہیں لٹایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا کو جب اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو اس نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور روایات میں آتا ہے آپ کا چچا کیا کرتا تھا، انہیں کھجور کی صف میں لپیٹ کر باندھ دیتا اور پھر نیچے سے دعا دیا کرتا تھا، اتنی تکلیف دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں نے گھر سے اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ کلمہ اسلام جو کہتے ہیں،
اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو روایات میں آتا ہے کہ گائے اور اونٹ کے کچے چپڑے میں لپیٹ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا، اور بعض کو لوہے کی زیرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرا دیا جاتا تھا۔ اتنی سخت اذیتیں تکلیفیں دیتے تھے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے دامن مصطفیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑا، رب کائنات کا دین نہیں چھوڑا، مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی جانیں آقا علیہ السلام کے دین کے لیے قربان کر دی۔ تو مرتبے کیا ملے جب انہوں نے جان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کی؟ مرتبے کیا ملی کہ آج ایک صحابی ایک طرف، اس کا سجدہ ایک طرف، تمام کتب، محدث، مفسر، غوث ایک طرف، ان کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور صحابی کا ایک سجدہ ان سے بھی زیادہ بلند و مرتبہ ہے۔ اتنی شانوں والا وہ سجدہ ہے، سارے غوث و کتب کی عبادت ایک طرف ہے، لیکن پھر بھی صحابی کا ایک سجدہ ان سے بھی بلند بالا ہے، ان سے بھی بڑا ہے، ان سے بھی عظمت و مرتبہ والا ہے۔ کس وجہ سے؟ آقا پاک علیہ السلام سے جان سے بڑھ کر محبت کرنے کی وجہ سے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی زندہ رہے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں لوگ نہ بلائیں، تو آج آقا علیہ السلام سے وفا کرنی ہوگی، آج آقا علیہ السلام کی دین سے محبت کرنی ہوگی، آج دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کیا، اور آقا علیہ السلام کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش فرما دیا، اتنی عظمتوں والے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح مبارک میں عطا فرما دی۔ تو بتائیں، جن کے نکاح مبارک میں تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، تو پھر اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے خلاف بات نہ کرو۔ لوگ منہ پھٹ کر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے بدبختوں، ان کی شان میں جو توہین کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو صحابہ کی توہین کرتا ہوا اس زمین سے قبر پر اتر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بخشش نہیں فرمائے گا، کبھی بخشش کا پروانہ نہیں اسے ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندے نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کی، تو آقا پاک علیہ السلام نے اس بندے کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی تھی۔ تو بتائیں، آقا پاک علیہ السلام نے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کس وجہ سے نہیں پڑھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ توہین کیا کرتا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے، ابن ساکر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو مرتے وقت اللہ کلمہ بھی نصیب نہیں فرماتا۔ مومن کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، مولا جب نزا کا وقت آئے، جب اس دنیا سے جا رہے ہوں، تو منہ پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے بڑی مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے۔ تو بتائیں، جسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ مومن کو کلمہ نصیب ہوگا، صحابہ سے محبت کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، مسواک کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، سنت سے محبت کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، آقا علیہ السلام سے جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی تعظیم کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا۔ لیکن ان میں سے جو کوئی کسی ایک کے بھی خلاف ہوا، یاد رکھے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی گزر رہی ہے، اور جو اس زندگی میں وفا کرتے ہوئے دین سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اس کا نام زندہ رکھے گا، قبر میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، روز محشر اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہیں تو آج آقا علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی
دین کی تبلیغ بھی فرمائی، دین کی خدمت بھی کی، دین کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاری، اور کیا امت کو سبق دیا اگر کامیابی چاہتے ہو تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت کرتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہوئے، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، دین اسلام کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے، دین اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے جو بندہ زندگی گزارے گا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت بھی فرمائے گا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا تو اس کو ولایت کا مرتبہ بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب عطا فرمائے، ولایت کے منصب پر فائز ہو جائیں، تو پھر آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب گھر میں کھانا پکائیں، اگر نہیں محفل کرا سکتے تو کوئی بات نہیں، جب 18 ذی الحجہ آئے تو جو گھر میں پکا ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں، سامنے اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، جو بھی گھر میں ہے وہ بٹھائیں، ایک جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، ایک نعت پڑھ لے، جس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت والی حدیث آتی ہیں، شان والی سیرت آتی ہے، وہ سنا دے، پھر دعا کریں۔ یقین جانیں جب گھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے گا، ان کے صدقے تکلیفیں بھی ختم فرما دے گا، ان کے ذکر کے صدقے مصیبتیں بھی ختم فرما دے گا، ان کے ذکر کے صدقے معاشی تنگیاں بھی ختم فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذکر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔